لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی گفتگو احمد رضا کے بغیر پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں احمد رضا کی طرح کوئی بات بھی کرتا ہو 14ویں صدی میں تو اس کو بھی لا کر بتا دو، ہم اسی طرح بات کریں گے، اسی کو کوٹ کریں گے۔ کیسا بیان کیا اردو ادب کے اوپر 14ویں صدی میں میرے امام کا احسان ہے۔ لوگ تو اپنی لیلاؤں کی زلف اور رخسار کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ احمد رضا ہے جس نے فن شاعری کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اسے احمد رضا کہتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دیکھو کس طرح کی بات کی ہے، اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے۔ اب میں زمین والوں سے مخاطب نہیں ہوں، منبر پر اگر اہل علم کے ساتھ اہل عشق ہے تو میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ احمد رضا کہتے کس کو ہیں؟ رضا بریلوی کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، لیکن یہ کیا لبہائے نازک پھول ہے کہ وہاں پھول سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ اگر پورا گلشن گلاب میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا جائے۔ اور کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت ام معبد نے برکت والے کا حلیہ بیان کیا، اس کے شوہر نے کہا کتنا حسین ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے وہ، کتنا جمیل ہے وہ، ایک جھلک میں بھی دیکھ لوں۔ وہ گیا کدھر ہے تو پتہ بتایا ادھر کو گیا ہے، اور بالآخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر ام معبد پہنچی مدینہ منورہ، اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے۔ لوگ کہتے کون برکت والا، کون برکت والا؟ اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے، کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا۔ لیکن اللہ اللہ، اچانک برکت والا ڈھونڈ رہی تھی۔ صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے، دکھ گئے، شوہر کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے، اس جوان کا ساتھی وہ شخص ہے۔ وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے وہ تیرا برکت والا صاحب کدھر ہے؟ آپ مسکرا پڑے، اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں؟ لے کر کے گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے ام معبد کے شوہر نے دیکھا، اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کو حضور کی سیرت بتانی ہوگی۔ ایک آخری بات اس عنوان سے کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ دیکھو آج کل لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں، اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے غلط سلط کیوں ہو رہی ہے پتہ ہے؟ صرف حسد، بغض میں، صرف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوار ہے دنیا میں، اس لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور جتنے اچھے، صحیح سیرت پیش کرو، کیسے حضور ہے دیکھیں، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، توجہ کرو، دھیان سے سنو، کسی کو بتانے کام آئے گا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، تو مکے کے گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا، اعلان نبوت سے جھگڑا ہو گیا، کیونکہ وہ کچھ لوگ غلطی پر تھے، ان کے بچے سچائی پر آئے، انہیں دکھ ہوا۔ سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے، سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی، سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے، سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ آپ سیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے؟ پاس پڑوسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ مکے کی زمین ہے، نفرتوں کا ماحول ہے، طوفان بدتمیزی بپا کی گئی ہے، ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی لائف گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکے کی زمین ہے، زمین مکہ پر شام ہو رہی ہے، سورج
مکے کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالنے کے قریب ہے اور شام کی چادر عرض مکہ پر عرض بکہ پر پھیلنے کے قریب ہے، ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہیں. لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف پڑتے ہیں. شام کے وقت اہل مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. ایسے عالم کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت، وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، وہ کسی کی منتظر ہے. ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا، مکے کی دنیا محمد اس وقت کہہ کر کے پکارتی تھی، یا محمد عربی کہتی تھی، یا محمد مکی کہتی تھی، اللہ اکبر اللہ اللہ، یا محمد مطلبی کہتی تھی، یا محمد ہاشمی کہتی تھی، اللہ اکبر. حضور کے نسب کے اعتبار سے، حضور کے وطن کے اعتبار سے، حضور کے دادا کے اعتبار سے، بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اس بڑھیا سے پوچھا، بڑی بی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے اے جوان میرا سامان نہیں بکا، اور سامان نہیں بکا، شام ہو گئی، لوگ گھروں کو جانے، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے، خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے، سامان بکا نہیں، میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں، اسی لیے کسی کو ڈھونڈتی ہوں کوئی میری مدد کرے. اللہ اکبر. مسلمانوں یہ تاریخ کے انمٹ نقوش میں موجود ہے. حضور نے اس بڑھیا سے کہا بڑی بی لا میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں. اس کا سامان اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑھیا نے کہا یہی میرا گھر ہے، سامان رکھ دو. سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں. اور بڑھیا نے کہا تو کتنا اچھا، مکے کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں، ان میں تو کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا سادہ. اللہ اکبر. میرے پاس رقم نہیں دینے کو، لیکن تیری پیاری پیاری صورت دیکھ کر مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے. سوچا رقم نہیں دے سکتی تو بڑھیا سے کہا مائی اگر تو مزدوری نہیں دے سکتی، میں تو مزدور بھی نہیں ہوں، انسانیت کے ناطے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. بڑھیا نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا، میں تجھ پہ احسان کرنا چاہتی ہوں. بڑی اماں کون سا احسان؟ چند الفاظ تیرے دامن میں ڈال دوں تاکہ تجھے کام آئے، میں تجھے نصیحت کروں تاکہ تجھے کام آئے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا مائی بولو کیا نصیحت کرتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا اس مکے کی زمین پر محمد نام کا ایک جوان ہے. توجہ کرنا مسلمانوں، کتنا غلط پروپیگنڈے کا نقصان ہوتا ہے، غلط پروپیگنڈے کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں، لیکن غلط پروپیگنڈے کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بڑھیا نے کہا ایک جوان ہے، اس کا نام محمد ہے، اور وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے. بیٹا اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا، گھر گھر میں فساد ہو گیا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور لوگ اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. اور بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر اس کا بھی جادو چل جاتا ہے. بیٹا تو اس کے قریب کبھی مت جانا، تو اس کے قریب کبھی مت جانا، ورنہ اس کا جادو تجھ پر بھی چل جائے گا، تو اس سے متاثر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اپنے خلاف اپنے منہ پر اپنے حوالے سے بات سن کر حضور کو غصہ نہیں آیا، حضور کو جلال نہیں آیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا مائی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. کیا تم نے ان کی باتیں خود سنی ہیں؟ نہیں میں نے نہیں سنا، لوگوں سے سنا. اب میرے آقا کتنی معصومیت سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں بڑی بھی جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو، جس محمد کے خلاف تم باتیں کر رہی ہو، اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تب تم کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا. وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے واللہ اگر وہ محمد تم ہی ہو تو میں بھی تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. غور فرمائیں، اندازہ فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت طیبہ سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے فتح کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج گناہوں کا سیل رواں ختم کرنا ہے تو لوگوں کے دل میں عشق پیدا کریں، اور عشق رسول پیدا کرنا ہے تو لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ بتائیں. کیونکہ جس دل میں آقا کا عشق پیدا ہو، جس دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، جس دل میں حضور کا پیار پیدا ہو، اس دل کے اندر گناہ کی محبت نہیں رہے گی، گناہ کا پیار نہیں رہے گا. جس نے بھی حضور سے عشق کیا، جس نے بھی حضور سے پیار کیا، وہ پھر گناہوں کے اندر نہیں رہ سکا، وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلا، وہ جرائم کے دلدل سے باہر نکلا. حضور علیہ السلام کا
عشق ہے ہی ایسا جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی شاہراہ پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا مکے کے لوگ ماں کی گود سے شراب پینے کے عادی تھے، لیکن جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کی خوب بات کرتے ہیں، محبت رسول کی خوب بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے نا، اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ مجھے بتاؤ، عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں، کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہے، ہمارے سینوں میں محبت بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے میرے بھائیوں، اپنے سینوں کو ٹٹولیے، کیا ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا پھر گناہ کی محبت ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے؟ ہم میں سے کوئی چوری کرتا؟ ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا؟ اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا، کوئی شرابی ہوتا، کوئی تاش کے پتے کھیلنے والا ہوتا، کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا، کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا، کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا؟ دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نبی کی غلامی میں صرف زندگی گزار دو، یہ بڑی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو قوم نبی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی وہ قوم نبی کی غلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، داڑھی رکھنے تو تجھے شرم آتی ہے، اور کرتا پاجامہ پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، اور ٹوپی پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا، تو جو نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا وہ نبی کی محبت میں مر کیا سکتا ہے؟ نعرے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو، دوسروں کو پریشان نہ کرو میرے عزیز، زندگی گزار لو عشق رسول میں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ آپ بار بار ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے، عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی کا، ہم ان کو عشق و محبت کا امام کہتے ہیں۔ میں واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ دوں گا، تفصیل کے ساتھ میں حضرت اویس قرنی کی زندگی کبھی پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اندازہ فرمائیں اویس قرنی کے لیے ایک طرف دیدار رسول ہے، یعنی حضور کا دیدار ہے، اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے۔ اویس قرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا بلکہ ماں کی خدمت کی، کیونکہ حضرت اویس جانتے تھے کہ دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، لیکن نافرمان ہو کر کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ جب ماں کی خدمت کو ترجیح دی تو صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ اللہ کے رسول اپنا نمائندہ بھیج کر اویس کے پاس کہلواتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ جانے دعا جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ اویس قرنی ہے، اور امت کو حضرت اویس قرنی کی شان بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اور پھر پوچھا گیا اویس قرنی کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آج عاشق رسول کہلانے والے میرے بھائی مجھے بتائیں کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے ابا کی خدمت کرتے ہیں؟ بہت معذرت، اگر علماء سادات مقرروں کے ہاتھ چومنے کی بات آئے تو پورا مجمع دوڑے، ایک دوسرے کو دھکا دے، مار پیٹ کرے، سب کرے، لیکن جس جذبات کے ساتھ تم مقرروں کے ہاتھ چومتے ہو اسی جذبات کے ساتھ کیا تم اپنی ماں اور اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ باتیں کڑوی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی مقرر کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت نہیں ہے۔ بے شک، کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنے بھی بڑے ٹائٹل کے ساتھ آئے، کتنا بھی کامیاب مقرر ہو، کتنا بھی بڑا پیر صاحب، کتنا بھی بڑا عالم صاحب، کتنا بھی بڑا خطیب، کتنا بھی بڑا ادیب، بتاؤ کیا حدیث ہے ان کے لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے؟ تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماؤں کے قدموں میں۔ اس کو تو بڈھی کہتے ہیں، ان کو تو ڈوکری ڈوکرا کہتے ہو۔ اگر وہ کوئی مشورہ دے دے تو چیخ چلا کے کہتے ہو چپ رہو، تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ یہی ہے، یہاں آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو اور اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ یہی عشق رسول ہے ہمارے پاس، یہی محبت رسول ہے۔ بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال بسا لیا ہے،
ماں باپ کی خبر بھی نہیں ہے، ماں باپ بھیک مانگ رہے کہ کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کو کھانا ہے کہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ عشق مصطفیٰ نہیں۔ اویس قرنی نے بتایا ایک طرف دیدار رسول کتنی بڑی چیز ہے، کبھی سوچا ارے دیدار کرنے سے صحابی بنتا انسان، صحابی، مگر حضرت اویس قرنی نے ماں کے کہنے پہ دیدار رسول کو نہیں گئے ماں کے کہنے پہ، اور ہمیں بتایا ایک وفادار عاشق کیا ہوتا ہے۔ اور آج ہم ماں باپ کو دوا کے پیسے دینے کے لیے بھی ان کو ترساتے ہیں، ان کو تڑپاتے ہیں، انہیں بے چین کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تیری نمازیں بھی رد کر دے گا، اللہ تیری عبادتیں بھی رد کر دے گا۔ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ توبہ کرو، سچے مسلمان بنو۔ صرف نعرے ہمیں انقلاب نہیں لا سکتے، صرف نعرے ہمیں بدل نہیں سکتے۔ آپ کو میں کہتا ہوں اے گرد و نواح سے آنے والے مسلمانوں، جذباتی نہ بنو۔ حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو عمل کے میدان سے کرو، مسجدوں کو آباد کرو، ماں باپ کے فرما بردار بنو، حلال رزق کو، روزی کو لازم پکڑو، عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، ایک سچے عاشق کی طرح بنو۔ آئیے بات کو اختتام کی طرف پہنچاتے ہوئے، جب دل میں عشق آتا ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب دل میں محبت رسول آتی ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہزاروں واقعات تاریخ میں موجود ہے۔ دنیا ہمیں عشق رسول کی طرف کیوں آنے نہیں دینا چاہتی؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ عاشق بنے گا اس دن یہ ہر گناہ سے چھٹکارا پائے گا، اس دن یہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، اس دن یہ ہر برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ عاشق بنے گا تو اس کو پتا چلے گا نماز میں میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا، حرام کھاؤں گا حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو وہ حرام سے بھی باز رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ بولوں گا تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی، وہ جھوٹ سے بھی باز رہے گا۔ آئیے جو تاریخ کا بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے وہ پیش کر کے اپنی بات پوری کر لوں۔ کس طریقے سے بدلتا ہے عاشق، بس عشق پیدا ہو جائے، کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، کس طرح سے اس کی زندگی بدلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں ایک جوان تھا، اس جوان کو دنیا فضالہ کے نام سے پکارتی تھی۔ فضالہ نام کا وہ جوان، اللہ اکبر، بڑا ہنسمکھ تھا، ہنسمکھ اس کی عادت تھی، ہنسی مذاق اس کی عادت تھی، اور وہ لوگوں سے دل لگی کرتا رہتا تھا، ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ اور اللہ اکبر، اس کا حال یہ تھا کہ ایک لڑکی مکے میں بڑی خوبصورت تھی، اس کا دل اس لڑکی سے لگ گیا تھا، اور جوانی تھی، جوانی کا شباب تھا، جوانی کا جوبن تھا، اس نے لڑکی سے پیار کر لیا، محبت کر لیا، اور لڑکی کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا۔ جب لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کی عادت تھی وہ روزانہ ایک مرتبہ دن میں کعبۃ اللہ کے طواف کو جاتا تھا، اور پھر اس کی عادت یہ تھی جاتے وقت بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتا تھا، اور آتے وقت بھی اس لڑکی کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن فضالہ کا مقدر عروج پر تھا، اوج پر اس کا مقدر تھا، جاتے وقت خوب ہنسی مذاق ہوئی، دیوار شکن کے کہے لگے، اور اس کے بعد جیسے ہی فضالہ نام کے اس جوان نے حرم کعبہ میں قدم رکھا، مطاف حرم میں قدم رکھا، تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت جوان ہے جو پورے انہماک کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ سر کو جھکا کر طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ فضالہ نے غور سے دیکھا تو غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اتنا دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر، یہ اکیلے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر میں ان کو اس وقت قتل کر دوں تو مکے والے خوش ہو کر مجھے بہت انعام دیں گے، مجھے مالا مال کر دیں گے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کی طرف دیکھا، ذرا غور کیجئے، دیکھیے یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی اخلاق ہے۔ جان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے فضالہ، حضور اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں فضالہ کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فضالہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ آقا نے فرمایا کیا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ محمد تو اکیلے ہیں، انہیں قتل کر دوں گا تو مکے والے انعام دیں گے؟ اور فرمایا ایسے نہیں سوچتے، کمر میں خنجر باندھا ہوا ہے اور میرے قتل کے ارادے سے آئے، ایسے نہیں سوچتے، ایسے نہیں سوچنا۔ اور اس کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا اس طرح نہیں سوچتے۔ اس کا سینے پہ ہاتھ لگنا تھا، اس کی زندگی بدل، زندگی بدل۔ اور اس نے کہا
یہ کتنا عظیم انسان ہے، یہ میرے سینے کے راز بھی جانتا ہے، میرا کمر کا خنجر بھی جانتا ہے. قدم پکڑ لیے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، مجھے بھی مسلمان کیجئے، اسلام میں داخل کر لیجئے. حضور نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا. پھر کیا ہوا؟ فضالہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اب سے تھوڑی دیر پہلے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو آپ، اور کلمہ پڑھ لیا ہوں تو اب سب سے زیادہ میرا کوئی محبوب ہے تو آپ. سبحان اللہ. آپ سے بڑا اب میرا کوئی محبوب نہیں ہے، آپ سے زیادہ اب میں کسی کو نہیں چاہتا. اب میری تمنا یہ ہے، ایک طواف آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. حضور ایک طواف، اور فضالہ حضور کے ساتھ طواف کرنے لگے. فضالہ کا مقدر تھا قیامت تک لوگ طواف کریں گے، لیکن فضالہ کے طواف کی شان یہ تھی، کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے اور فضالہ ہے، یعنی دو قبلوں کا طواف ایک ساتھ ہو رہا ہے. اگر آپ عشق و مستی کی نظر میں دیکھیں تو کعبہ اور کعبے کا کے ساتھ طواف کعبہ ہو رہا ہے. جب طواف ہو گیا، فضالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے. اب فضالہ صحابی ہو گئے، عاشق رسول ہو گئے، گھر کی طرف جانے لگے. آئے تھے تو لڑکی سے ہنسی مذاق کہے وغیرہ کر کے اب جا رہے عاشق بن کے، صحابی بن کے. جیسے ہی اس لڑکی کا گھر آیا، فضالہ کا سر جھک گیا. لڑکی انتظار کر رہی تھی کھڑی کہ روزانہ آتے بھی مذاق ہوتی تھی، جاتے بھی ہوتی تھی. جاتے تو ہو گئی، اب فضالہ آ رہا ہے، کرتا کیا ہے؟ تو جیسے ہی فضالہ سر جھکا کر کے جانے لگے، اس لڑکی نے آواز دی، فضالہ، او فضالہ، فضالہ ادھر دیکھو. آپ نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، اب میں تیرے کام کا نہیں رہا. فضالہ نے کیا کہا؟ اب میں تیرے کام کا نہیں رہا. اس لڑکی نے کہا کیوں؟ مزاج زیادہ ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی کچھ ہو گیا، بتاؤ ازالہ کریں. تو کیا کہا؟ نہیں، جب تک کہ میرے دل میں آمنہ کا لال نہیں بسا تھا میں ہر کس و ناقص سے دل لگا لیتا تھا، لیکن اب میرے دل میں عشق رسول پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اب میرے دل میں کسی ناجائز محبت کی جگہ نہیں ہے. اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا. اندازہ فرمائیں زندگیوں میں یوں انقلاب آیا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہے، پیدائشی عاشق رسول ہے، ہم نے تو لوریاں بھی سنی ہیں نعتوں میں. آپ بتائیں پھر ہمارے دلوں میں ناجائز محبتیں کیوں ہیں، گناہوں کی محبتیں کیوں ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے، ہم رسمی اور اسمی عاشق رسول ہے، ہمیں حقیقی عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ نا، آخر وہ کیسا عاشق ہوگا جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا، اپنے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے گا؟ وہ رسول جو پوری پوری رات ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج ہم اس رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے. مسلمانوں بتاؤ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، یہ بہنیں بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی ہیں، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں. مردوں کے ساتھ اگر اللہ نے دولت دے دی ہے تو پارکوں میں گھومنے کے لیے بے پردہ جاتی ہے. بتاؤ تو صحیح، یہ دین کا گلشن کتنی محنتوں سے سجایا گیا ہے، یہ دین کا گلشن کتنی قربانیاں دی گئی ہے. جب یہ دین کا گلشن سجا ہے، اگر آج مسلمان اس احساس سے عاری ہو جائے تو بتائیے پھر مصیبتیں نہیں تو کیا، پھر تکلیفیں نہیں تو کیا، پھر اللہ اکبر تباہی نہیں تو کیا، پھر بربادی نہیں تو کیا. یاد رکھیے اپنے نبی سے سچے دل سے جڑیے. جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اس کی پہلی نشانی ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے. بتائیے کیا ہم اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ ارے کثرت تو جانے دیجئے، کئی کئی دن ہو جاتے ہیں ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے. بتائیے یہ حال ہے، پوری پوری زندگی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہو آپ؟ یہ سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے، ہم مسلمان ہیں اس لیے مصیبت نہیں آ رہی ہے، ہم سچے مسلمان نہیں ہے اس لیے مصیبت آ رہی ہے. میرے بھائیوں ہمیں جیل بھرنے کی تحریکیں شروع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے. اگر ہم نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے. اللہ اکبر، سوچئے، غور کیجئے. ہم ساری چیزوں کا معاملہ اسلام کے سر ڈالتے ہیں کہ تکلیف ہے تو اسلام کی وجہ سے، مصیبت ہے تو اسلام کی وجہ سے، تکلیفیں تو اسلام کی وجہ سے نہیں، اپنے کردار کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں. اسلام تو آپ کو عزت دینے آیا تھا، اسلام نے کسی کو ذلیل نہیں کیا. اسلام تو عزت دینے آیا تھا، اسلام تو وقار دینے آیا تھا، اسلام تو شان دینے آیا تھا. ایک نام بتا دو، بس بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اس مجمع میں اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، مجمع کو نہیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں. ایک نام ایسا بتا دو جو سچا مسلمان
ہوا ہو اور اسلام کی وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا ہو، ایک نام مجھے بتاؤ، صرف ایک نام مجھے بتاؤ جو اسلام کی وجہ سے ذلیل ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ تو بڑے مشہور واقعات سننے کے عادی ہیں نا، آپ کو بہت سارے واقعات یاد ہیں نا، مجھے بتاؤ اسلام کا دامن پکڑ کر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوا ہو تو بتا دو۔ اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل نہیں ہوا۔ اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ذلیل ہوتے، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوئے۔ ان کو کتنی عزت ملی، اگر وہ ٹاٹ پہن لے تو جبریل بھی ٹاٹ پہنتے نظر آتے اور آسمان کے فرشتے ٹاٹ پہنتے نظر آتے۔ اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو عمر ابن خطاب ذلیل ہونا چاہیے تھا، عثمان غنی کو ذلت ملنی چاہیے تھی، مولا علی کو ذلت ملنی چاہیے تھی، مگر تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی کو ذلت نہیں ملی۔ جب انہوں نے اسلام کا دامن پکڑا اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آئے۔ پتا چلا آپ کی ہماری سوچ کیا پتہ ہے، کپڑے سے عزت ملتی ہے، موبائل سے عزت ملتی ہے، اور اس کے بعد اچھی بائک سے عزت ملتی ہے، اور شیونگ کرانے سے عزت ملتی ہے، یہ سب بھوت سوار ہے، اس لیے ذلیل ہو رہے ہو۔ لیکن یاد رکھنا عزت صرف اسلام سے ملتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ پڑھ کے بات پوری کر لوں۔ عزت اسلام کپڑوں سے نہیں